رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جناتوں اور اے انسانوں، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک کام والی ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، روزانہ آتی ہے، صفائی کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، پورے روم کو کلین کرتی ہے۔ ایک دن ہوا، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 2 مہینے، 3 مہینے، اس کو 5,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ کیا روزانہ مجھے یہی کرنا ہے؟ روز 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، روزانہ آنا، برتن دھونا، کپڑوں کی صفائی کرنا، پریس کرنا، روم کو کلین کرنا، کیا مجھے روزانہ یہی کرنا ہے؟ ہاں جی، آپ کو رکھا ہی اس لیے ہے، آپ کو 5,000 روپے تنخواہ ہی اس لیے دی جا رہی ہے، آپ کا کام ہی یہ ہے کہ روزانہ روم کو کلین کرنا، یہ آپ کا کام ہے، روزانہ آپ کو یہی کرنا ہے، اسی کی آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے۔ انسان کہتا ہے کیا مجھے روزانہ عبادت ہی کرنی ہے؟
ہاں جناب، آپ کو پیدا ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جناتوں اور اے انسانوں کی جماعت، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یوں فرمایا اللہ کی عبادت تو کرنی ہے، خوشی خوشی کرنی ہے، مزے لے لے کر کے کرنی ہے۔ شکر ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ورنہ انسانوں کا اور جناتوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کے نبی کو پہچانتا نہیں، ایمان کو سمجھتا نہیں، کلمے کو سمجھتا نہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا پتہ نہیں، اللہ کے قرآن کا پتہ نہیں، وہ رمضان کے روزے اور تراویح اور افطاری کی بہار کا پتہ نہیں، نمازوں کے بارے میں اس کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح مسلک سے جوڑا ہے۔ یہ میرے رب کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ یوں فرمایا اللہ کی عبادت کرنی ہے، خوشی خوشی کرنی ہے، دل کھول کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کب تک کرنی ہے؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تلک کہ موت آ جائے۔ ہمارے نبی سے کہا جا رہا ہے اور ہمارے نبی کے واسطے سے ہم تمام سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے موت تک۔ قبر میں عبادت نہیں، جنت میں عبادت نہیں، قبر عبادت کی جگہ نہیں۔ یوں فرمایا کہ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ یہ دنیا ایگزام کی جگہ ہے، آخرت ریزلٹ کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کام کے لیے، قبر آرام کے لیے اور جنت عیش کے لیے۔ جنت میں جوانی ہوگی، جنت میں بڑھاپا نہیں، جنت میں صحت ہوگی، جنت میں بیماری نہیں، جنت میں مزے ہوں گے، جنت میں تکلیف نہیں، جنت میں کھانا پینا شاندار ہوگا، فارغ ہونے کی ضرورت نہیں، ایک خوشبودار ڈکارائی کے سارا کھانا ہضم، اپنی مرضی، من مرضی، خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ۔ یوں فرمایا کہ جنت ہے وہ اللہ کا مہمان کھانا ہے، اللہ ہمیں جنت دینا چاہ رہے ہیں، اور یوں فرمایا ایسی زندگی گزار کر کے آؤ کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کرے۔ کامیاب کون کا جس کو جنت میں بھیج دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن جس کو کامیاب کہے وہ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ دنیا میں کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، کہیں موت میت تو کہیں شادی کے موقع بھی ہوتے ہیں، کہیں نفع تو کہیں کھوٹ بھی ہوتی ہے، کسی سال پاس ہو گئے، کسی سال فیل ہو گئے، کسی سال نفع کمایا، کسی سال کھوٹ ہو گئی، کسی سال بڑا اچھا رہا، کسی سال بیماری ہو گئی۔ دنیا میں خوشی غم اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لیکن اللہ جس کو کامیابی کہے وہ ایسی کامیابی کہ پھر اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ اللہ کس کو کامیابی کہہ رہے ہیں؟ یوں فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، موت تک کے کرنی ہے، خوشی خوشی کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، پھر اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا اور اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ زندگی اور موت یہ نظام اللہ نے چلایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة، یہ زندگی اور موت کا نظام تیرے اللہ نے چلایا ہے۔ اللہ پاک کیوں زندگی اور موت کا نظام چلایا؟ کہ میرے بندے میری بندی، میں تے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں، تجھے آزمانا چاہتا ہوں، تجھے پرکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے اعمال، کوالٹی والے اعمال۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون اکثر عملا، زیادہ عمل کر کے آتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ احسن
احسن عملا, تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے, کوالٹی والے اعمال کر کے آتا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا اللہ کی عبادت کرنی ہے, موت تک کے کرنی ہے, اور خوشی خوشی کرنی ہے, اور نیک اعمال کوالٹی والے کرنے ہیں. نماز پڑھنی ہے کوالٹی والی, قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے صحیح مخارج اور صفات والی, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, روزی کمانی ہے تو حلال روزی کمانی ہے, اپنے گھر کی صفائی کا خیال کرنا ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, انہیں اسلامی کلچر اور اسلامی ماحول پر لانا ہے, اور آپ کو شوہر کی خدمت کرنی ہے, اور گھروں میں دینداری والا ماحول قائم کرنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالی ہم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خوب اللہ کی عبادت کی, موت تک اللہ کی عبادت کی, اور کوالٹی والی اللہ کی عبادت کی, یہاں تک کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی. صحابہ کرام کے اندر 4 باتیں بہت بنیادی طور پر پائی جاتی تھی. 4 باتیں انہوں نے اس کو بہت اچھی طریقے پر ذہن نشین کر لی تھی اور دل میں بٹھا لیا تھا. کون سی 4 باتیں؟ نمبر 1, جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں نا, وہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. قرآن کریم میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ اکبر. پہلی بات اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. دوسری بات واللہ بصیر بما تعملون, اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. ابھی میں ہوں, آپ ہیں, ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی قسم اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے تو اس کا اللہ کے ساتھ عشق تازہ ہو جائے, اللہ کی محبت تازہ دم ہو جائے, اور اس کو اللہ کی یاد میں ایک مزہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتے ہیں, ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں. ہمارے جو جملے ہماری زبان سے نکلتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس کو سنتے بھی ہے. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب میری دعا کو سنتا ہے. اللہ ساتھ بھی ہے, دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. چوتھی بات انہ علیم بذات الصدور, اللہ ساتھ بھی ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں. یہ 4 باتیں ہر وقت ہمیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنی ہے, اپنی دماغ میں رکھنی ہے, اپنی یاد میں رکھنی ہے, اپنی خیالوں میں رکھنی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم جو مرضی وہ کرے, فرمایا نا نا نا, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم کچھ بھی بولتے ہیں اللہ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں. تو جب یہ 4 باتیں ہمارے اندر ہوگی تو عبادت کرنا آسان, موت تک عبادت کرنا آسان, اور کوالٹی والی عبادت کرنا آسان. میری دینی ماؤں بہنوں, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ایمان دیا ہے. ایک زندگی ہے میرے اور آپ کے پاس, یہ نیت کرو اللہ کو راضی کریں گے, اللہ کو منائیں گے, اللہ سے صلح کریں گے, یہ دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑیں گے. بہت سی مستورات کہتی ہیں کہ ہم پریشان ہیں, بے چین ہیں, حالاتوں میں ہیں, تکلیفوں میں ہیں. ان کو پوچھا جائے وجہ کیا, کہتی ہے پیسہ کم ہے. تو پھر ہم ان کو پوچھتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے, کیا آپ خوش ہیں؟ تو ان میں سے بھی اکثر مستورات کہتی ہے کہ ہم پریشان ہیں. بہت سی مستورات کو پوچھتے ہیں آپ کی پریشانی کی وجہ, کہ بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے. جن مستورات کی بچوں کی شادی ہو گئی ان کو پوچھتے ہیں کیا آپ خوش ہیں؟ وہ کہتی ہے خوش تو ہم بھی نہیں ہیں.
بہت سی مستورات کہتی ہے کہ ہمارا چھوٹا مکان ہے، اگر بڑا مکان ہو جائے تو ہم خوش ہو جائیں، تو بڑے مکان والوں کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خوش تو ہم بھی نہیں ہیں۔ بہت سی مستورات کہتی ہے ہمارے پاس زیادہ سونا نہیں ہے، تو جن عورت کے پاس زیادہ سونا چاندی ہے ان کو پوچھتے ہیں تو خوش تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو بہت سی مستورات ہیں، وہ پریشان ہے اور اپنے اعتبار سے سوچتی ہے کہ پریشانی کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ حالانکہ میں آپ کو یقین دلاؤں، پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے، پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں وہ سب پریشان ہے۔ کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے کا مزہ بھی نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں پورے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر پہنچا تو میری بیوی نے کہا، میری اہلیہ نے کہا، میری وائف نے کہا، حضرت جی ایک عورت آئی ہے، ایک مستورات آئی ہے، وہ بہت روتی ہے اور بہت پریشان حال ہے، تکلیف میں، آپ سے پردے میں بات کرنا چاہتی ہے، اپنی تکلیف آپ کو بتانا چاہتی ہے۔ حضرت نے پردے میں پوچھا کیا ہوا بہن، کیوں روتی ہے؟ کہا حضرت میں دنیا کی پریشان حال عورت ہوں، بہت ستائی ہوئی ہوں، پریشان حال عورت ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا حضرت ویسے تو کوئی پریشانی نہیں، الحمدللہ میرے شوہر بڑے مالدار ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، مجھے وقت بھی دیتے ہیں، گھر کا پورا نظام بھی وہی چلاتے ہیں، ذریعے کے طور پہ خرچہ بھی وہی اٹھاتے ہیں، گھر کے مالی تک کا خرچہ وہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ تو سب اچھی بات ہے، شوہر اچھے ہیں، وقت دیتے ہیں، گھر کا پورا خرچہ اٹھاتے ہیں، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، ساری نعمت دی ہے، پھر پریشانی کیا ہے؟ تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے اس کے کوئی بہت قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہنے لگی رو رو کے، حضرت پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میرے شوہر مہینے کا پاکٹ خرچ صرف 50,000 روپیہ ہی دیتے ہیں۔ حضرت کو تعجب ہوا کہ 50,000 روپے دیتے ہیں، آج تو اگر کسی کو پاکٹ خرچ مہینے کا 10,000 مل جائے تو وہ خوش ہو جائیں گھر کی خرچی کے علاوہ، اس کو 50,000 دے رہے پھر بھی یہ پریشان ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ اس کی پریشانی کی وجہ پیسہ نہیں ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ آپ میرے شوہر سے درخواست کر دیں کہ وہ میرا پاکٹ خرچ بڑھا دے۔ حضرت نے اس کو ایک عجیب بات پوچھی کہ بیٹی تو یہ بتا، تو پاکٹ خرچ بڑھانا چاہتی ہے یا تو پریشانی ختم کرنا چاہتی ہے؟ تیرا مدعا کیا ہے، تیری بات کیا ہے؟ یہ اکثر عورتوں کا سوال ہے۔ اس نے کہا حضرت میں پریشانی ختم کرنا چاہتی ہوں، پاکٹ خرچ اس لیے بڑھانا ہے، پیسہ اس لیے بڑھانا ہے تاکہ میری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ تک بھی تجھے دے دیے جائیں تب بھی تیری پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ تجھے پاکٹ خرچ بڑھانا ہے، پریشانی ختم کرنی ہے؟ کہ پریشانی ختم کرنی ہے۔ حضرت کیا کرنا ہوگا؟ کہ 3 کام۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کروں گی، میں پریشان حال عورت ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تو ایسا رو رہی تھی 50,000 کے جیسے بہت قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہو اور انسان پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، ایسے رو رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا 3 کام کر لے۔ جی حضرت، پھر مجھے اطلاع دینا، اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں تیری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا نماز پڑھتی ہے پابندی سے؟ کبھی پڑھتی ہوں کبھی نہیں پڑھتی، جیسا موقع، کبھی پڑھ لی، کبھی کام زیادہ ہو تو نہیں بھی پڑھی۔ حضرت نے فرمایا کہ نیت کر کہ انشاءاللہ آپ پابندی کے ساتھ پڑھوں گی، پابندی کے ساتھ کوالٹی والی اچھی نماز پڑھوں گی۔ حضرت انشاءاللہ۔ ایک بات ہو گئی؟ بولے ہو گئی۔ دوسری بات، حضرت نے پوچھا تو پردہ کرتی ہے؟ حضرت کرتی ہوں، ایسا بھی نہیں کہ نہیں کرتی ہوں، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، جیسا موقع، کبھی کر لیا، کبھی شادی میں چلے گئے تو نہیں کیا، گھومنے گئے تو نہیں کیا، کبھی موقع لگا تو کر لیا، پابندی والا نہیں کرتی۔ حضرت نے فرمایا پابندی والا پردہ کر لے۔ ٹھیک ہے حضرت، 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات، تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟
یعنی جس کے گھر کے اوپر الٹی چھتری ہو نا، اس گھر کے اوپر خدا کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے۔ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اس گھر والوں کو اکثر موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، ان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ موت کے وقت دو قسم کے فرشتے آتے ہیں، یا تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں یا عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ اگر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو لینے کے لیے کون سے فرشتے آئیں گے؟ اور جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے اکثر میاں بیوی کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، 14-15 سال کی عمر ہو جائیں پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، 18 سال کی عمر ہو جائیں تو دل کا سودا کہیں اور کر دیتے ہیں، ماں باپ روتے روتے تھک جاتے ہیں، پھر یہ بچے ہاتھ نہیں آتے۔ گھروں میں بے حیائی، فحاشی، عریانیت کا دورہ ہوتا ہے، اور اس گھر میں بے برکتی بہت ہوتی ہے۔ اس گھر میں عاملوں کے چکر بہت ہوتے ہیں، یہ تعویذ وہ تعویذ، یہ باپو وہ باپو، ایک دم پریشان۔ اور ایک کام ہو جاتا ہے دوسرا بگڑ جاتا ہے، دوسرا ہو جاتا ہے تیسرا بگڑ جاتا ہے۔ وہ گھر کی مستورات اور مرد حضرات اکثر پریشانی میں ڈوبے رہتے ہیں جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے۔ حضرت نے پوچھا تیرے گھر میں ہے؟ اس نے کہا جی حضرت ٹی وی تو ہے۔ ٹی وی نکال دے۔ حضرت میری پریشانی دور ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ۔ یعنی تو جو ہے ٹی وی نکال دے اپنے گھر سے، اور اپنے موبائل سے بھی ٹی وی نکال دے۔ گھر میں ٹی وی نہیں ہونی چاہیے، نہ گھر میں نہ موبائل میں۔ ٹھیک ہے حضرت انشاءاللہ۔ 3 باتیں ہوئی جی۔ پہلی بات تو نماز پڑھے گی؟ حضرت پڑھوں گی۔ دوسری بات تو پکا پردہ کرے گی؟ جی حضرت کروں گی۔ تیسری بات تو اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھے گی؟ جی۔ چلو بات ختم ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد فون آیا۔ حضرت اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، میں بہت خوش نصیب عورت ہوں، بہت سکون میں ہوں، بہت بہاروں میں ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے صحیح رہنمائی فرمائی۔ میں نماز تو پڑھتی ہوں، اب تو کبھی کبھار تہجد بھی پڑھنے لگی ہوں۔ حضرت میں پکا پردہ کرتی ہوں، پہلے بے چین رہتی تھی، اب سکون میں آ گئی ہوں۔ حضرت میں نے اپنے گھر سے ٹی وی نکال دیا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالا۔ آپ کو کیا بتاؤں، میں کہتی تھی نا کہ میرا پاکٹ خرچ 50,000 سے بڑھا دو، آپ صحیح کہہ رہے تھے حضرت، اب تو میرا مہینے کا پاکٹ خرچ 15,000 ہی ہو گیا ہے، 35,000 روپے بچ جا رہے۔ کیا کرتی ہے کہ ہمارے علاقوں میں آس پاس کچھ یتیم بچے ہیں اور بیوہ عورتیں ہیں، میں ان پہ بقیہ رقم خرچ کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نیک ہو گئی، اللہ کی طرف آ گئی، اب اللہ تعالیٰ اس کے پیسے اچھی جگہ لگا رہے ہیں، اور 1 کے 10 تو دنیا میں دیتے ہیں، اللہ اس کی دنیا بھی بنا رہے ہیں اور اللہ اس کی آخرت بھی بنا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں سب کا یہی مسئلہ ہے۔ کوئی سوچتا ہے ہمارے وہاں اے سی نہیں اس لیے پریشان ہے، ہمارے یہاں کار نہیں اس لیے پریشان ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ بچوں کا بزنس نہیں اس لیے پریشان ہے، ہمارے اوپر قرضہ ہے اس لیے پریشان ہے، چھوٹا مکان ہے اس لیے پریشان ہے، قیمتی کپڑے نہیں ہیں اس لیے پریشان ہے۔ ہر ایک اسی چکر میں لگا ہوا ہے، لیکن پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ کا تعلق آ جائیں، یقین مانو پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ بیجاپور کی دینی ماؤں بہنوں، پوری دنیا کی ماؤں بہنوں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور جو ہیں پکا پردہ کرو، اور اپنے گھر سے اور اپنے موبائل سے ٹی وی کو نکالو، سیریلوں سے بچو، اور اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکالو۔ انشاءاللہ اچھے دن آ جائیں گے، زندگی میں بہار آ جائے گی۔ چند اعمال ایسے ہیں جس سے دنیا بھی بہتر بنتی ہے، آخرت بھی بہتر بنتی ہے، اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے، اور پوری دنیا والوں کی ضرورت ہے کہ دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو۔ 5 اعمال ایسے ہیں، تھوڑا دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلا عمل جس سے دنیا آخرت بہتر بنتی ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، سب سے پہلا عمل نظر کی حفاظت ہے۔ آنکھ کیمرہ ہے، دل میموری کارڈ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کو تو آنکھ سے نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کا شکر ہے
ہمارے پاس آنکھیں ہیں، اللہ کرے کہ ہم صحیح دیکھنے کی کوشش کریں۔ میں ایک مسجد میں تھا، ایک چچا آئے، جیسے اور لوگ مسجد میں آتے وہ بھی آئے، لیکن وہ حوض کی طرف جانے لگے۔ میں سمجھا کہ وہ وضو کرنے جا رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہا ان کو کہ یار سب لوگ الگ طریقے پر آتے ہیں، یہ ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ میں سمجھا کہ یہ حوض پہ وضو کریں گے۔ قریب تھا کہ وہ حوض میں گر جاتے، میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے ان کو پکڑا، میں نے کہا چچا کیا کر رہے ہو؟ یہ حوض ہے، گر جائیں گے۔ کہا بیٹا آہستہ بات کر، میں نابینا ہوں، مجھے آنکھ سے دکھتا نہیں۔ اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر جو ہماری آنکھیں نہیں ہوتی نا تو نہ امی کو دیکھ سکتے، نہ ابو کو دیکھ سکتے، نہ بہن کو دیکھ سکتے، نہ بھائی کو دیکھ سکتے، نہ گھر کو دیکھ سکتے، نہ قرآن کو دیکھ سکتے، نہ مسجد کو دیکھ سکتے، اور کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، نہ روٹی دیکھ سکتے، نہ چاول دیکھ سکتے، نہ آئس کریم دیکھ سکتے، نہ گھر کی چیزوں کو دیکھ سکتے۔ روتے روتے تھک جاتے، بلکہ مکہ مکرمہ جاتے نا، دنیا کعبۃ اللہ کو دیکھتی، ہم وہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مدینہ منورہ جاتے تو پیارے نبی کے روزے کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس آنکھیں ہیں، آنکھوں کے بغیر کی زندگی ادھوری ہے۔ ہمارے یہاں ایک اللہ والے ہے، بہت اچھا بیان کرتے، بہت زبردست بیان کرتے، بیان کر کے ذرا فری ہوتے، اپنی کار میں آتے تو غمگین ہو جاتے۔ ان کا ایک بیٹا ہے 10-11 سال کا، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ نابینا ہے۔ اس کی یاد ان کو ستاتی کہ یار پوری دنیا میرے بیان سنتی ہے اور میرا بچہ مجھے دیکھ نہیں سکتا، آواز سے پہچانتا ہے میرے ابو کی آواز۔ بہت روتے، بے چین ہو جاتے، بچے کی یاد ستاتی ہے۔ شکر ادا کرو میرے اور آپ کے بچوں کی آنکھیں ہیں، ورنہ ہم روتے روتے تھک جاتے۔ پیسے لگا کر بھی کچھ نہیں ہوتا، سب پیسے سے سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسے سے دوائی خرید سکتے، شفا نہیں خرید سکتے، قرآن لے سکتے، حافظ نہیں بن سکتے، ڈاکٹری کی کتابیں خرید سکتے، ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اے سی لے سکتے ہیں، سکون نہیں لے سکتے، نرم بستر لے سکتے ہیں، میٹھی نیند نہیں لے سکتے، چشمہ خرید سکتے، بینائی نہیں خرید سکتے۔ ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا۔ پیسہ اللہ کی نعمت ضرور ہے، اس کا منع نہیں ہے، لیکن ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا۔ تو ہمارے وہاں وہ مولانا بہت روتے ہیں، کوئی بھی اللہ والا آتا ہے اس کو کہتے ہیں میرے بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے لیے دعا کرنا۔ بچہ بھی کہتا ہوگا نا ابا میرے کو آپ کو دیکھنا ہے، ابو امی کیسے لگتے ہیں، بھائی کو تو میں نے دیکھا نہیں، عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہوں گے آئینے کے سامنے، بیٹا تو بہت اچھا لگتا ہے، ابو میرے کو تو دکھتا نہیں ہے۔ یہ کوئی میرے بولنے میں ہلکی اور نارمل بات لگ رہی ہے، لیکن جس کے گھر میں یہ تکلیف ہوتی ہے نا وہ جانتے ہیں کہ کیا بیتتی۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، پیارے نبی جی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ ایک تو اللہ کا قرآن، اور اللہ کہہ رہا ہے پیارے نبی کو کہ آپ کہہ دیجئے۔ کس کو کہہ دیجئے؟ جن عورتوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو فرمایا نا 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 نا، جن کے پاس ایمان ہے، چونکہ ایمان والی عورتیں اللہ کی بات مانتی ہے۔ پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے قرآن میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، پیارے نبی جی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اکثر عذاب قبر نگاہ قابو میں نہیں، شرمگاہ قابو میں نہیں، اکثر قبر میں رکھتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ جس کی نظر قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں، اس لیے فرمایا کہ آنکھ کیمرہ ہے اور دل میموری کارڈ ہے۔ اچھا یہ یوں فرما رہے ہیں کہ آپ نیچے دیکھ کے چلیں۔ باحیا عورت ہوتی ہے نا، حیادار عورت، وہ نیچے دیکھ کے چلتی ہے، وہ ایک کنارے سے چلتی ہے، وہ شریفانہ چال چلتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نامحرم آئے جب نیچے دیکھ کے چلو، پہلے سے ہی نیچے دیکھ کر چلو تاکہ اچانک نظر بھی نہ پڑے۔ ابھی ایک جگہ 500-600 کے قریب کالی کیڑی ہوگی، کالی کیڑی تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ ایک آدمی اوپر دیکھ کے چل رہا تھا، میں نے دیکھا اس کا پیر لگا اور 300 کے قریب کیڑیاں مر گئی، 300 کے قریب۔ اگر یہ قرآن کی بات پہ عمل کرتا اور نیچے دیکھ کر چلتا تو یہ مونگی مخلوق کی جان بچ جاتی۔ قرآن کریم میں بہت باریکی ہے، اللہ کرے کہ ہم نیچے دیکھ کے چلیں۔
اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، شریفانہ چال چلے۔ جو بد نظری سے بچتا ہے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، اور ایمان کی حلاوت دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر، اور جس کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک شخص تھے حافظ قرآن ہوئے، ایک بزرگ کو کہا دعا کرنا، حضرت نے فرمایا شادی کی دعا کروں؟ رونے لگے، کہنے لگے حضرت 17 سال کا ہو گیا، حافظ قرآن ہو گیا، ابھی تک میری ماں کو نہیں دیکھ سکا ہوں، ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، دعا کر دو اللہ میری بینائی لوٹا دے۔ شادی کی دعا کروانے نہیں آیا، آنکھیں نہیں ہیں میرے پاس۔ میں بنگلہ دیش میں ایک مدرسے میں گیا، 50 بچے تھے، ان کے استاذ تھے، 50 بچے بھی نابینا تھے اور ان کے استاذ بھی نابینا تھے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہمارے پاس جو آنکھیں ہیں، بینائی ہے، روشنی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب کو اللہ کا دیدار کرنا ہے جنت میں، اور دنیا میں غلط دیکھنا بھی ہے۔ اب بتاؤ جو دنیا میں غلط دیکھتا رہے گا، بد نظری کرتا رہے گا، حرام چیزیں دیکھتا رہے گا، سیریل دیکھتا رہے گا، آنکھوں کا غلط استعمال کرے گا، وہ اللہ کا دیدار کیسے کر سکے گا؟ اور اس کو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے نصیب ہوگی؟ اسی لیے فرمایا کہ آنکھوں کا صحیح استعمال کیا جائے، آنکھوں سے اللہ کے قرآن کو دیکھیں، آنکھوں سے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں، آسمان، زمین، پہاڑ، آنکھوں سے اللہ کا قرآن پڑھیں۔ مکہ مکرمہ جائیں تو بیت اللہ شریف کو دیکھیں، مدینہ منورہ جائیں حضور کے روضے کو دیکھیں، گنبد خضرا کو دیکھیں۔ یوں فرمایا کہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں اور آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں۔ تو نیت کرو انشاءاللہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں گے۔ یاد رکھنا سب سے پہلی گناہ کی بنیاد آنکھوں سے ہوتی ہے۔ آنکھیں قابو میں نہیں، دل قابو میں نہیں۔ جس کی آنکھیں قابو میں نہیں وہ ولی نہیں بن سکتا۔ آنکھیں قابو میں ہیں تو اس کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اسی لیے اس میں تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے، عزائم کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس پر تھوڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، قبر کی پہلی رات کو یاد رکھنا پڑتا ہے، اللہ سے ملاقات کو یاد رکھنا پڑتا ہے، اللہ کے دیدار کا شوق رکھنا پڑتا ہے۔ موت آئے گی، مر جائیں گے، چلے جائیں گے، دنیا یہی رہ جائے گی۔ یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ انٹرنیٹ کی فراوانی اور یہ چمکتی دنیا اور یہ سیریلوں کی بہاریں، یہ سب یہی رہ جائے گی۔ موت برحق ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ جب یہ یاد رہتا ہے تو پھر نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس سے دنیا آخرت بہتر بنتی ہے اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، وہ ہے مسواک کا اہتمام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک سنہ۔ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک کرنے سے دنیا آخرت بھی بہتر بنے گی۔ ہاں، مسواک کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ خوش ہو جاتے ہیں دنیا آخرت دونوں بہتر بن جاتی ہے۔ موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا۔ فرمایا جی ہاں، جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ ساری محنت اسی کی ہے کہ دنیا آخرت بہتر بنے اور موت کے وقت کلمہ ملے۔ یوں فرمایا جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے نا، موت کے وقت ملک الموت آتے ہیں، شیطان کو دھکا مار کر کے ہٹاتے ہیں اور اس کو یاد دلاتے ہیں تیرا آخری وقت کلمہ پڑھ لیں، اور پھر یہ کلمہ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ کتنا اونچا عمل ہے مسواک کہ ملک الموت شیطان کو دھکے مار کے ہٹا رہے ہیں کہ تو کہاں اس کی آخرت برباد کرنا چاہتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے حضور کی سنت مسواک پہ عمل کرتا تھا، اور اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے، وہ کلمہ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے مرتے۔ مسواک کا اہتمام، بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے حمام میں سب کے برش رکھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سب برش کرتے ہیں، مستورات بھی، مرد بھی، بچے بھی، لیکن سب کے مسواک نہیں رکھے ہوتے۔ اگر اس جگہ پر مسواک بھی رکھے ہوتے ہماری مائیں بہنیں وضو کرنے جاتی، پہلے مسواک کرتی، ان کی نمازوں میں جان پیدا ہوتی، اللہ خوش ہو جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں برش کو اہمیت دیتے ہیں، مسواک کو اہمیت نہیں دیتے۔ بچہ بڑا ہو کے موت تک برش کرتا ہے، مسواک نہیں کرتا، کیونکہ بچپن کی عادت 55 تک کام آتی ہے۔ ماں باپ نے بچپن سے برش کروایا، موت تک برش کی عادت ہو گئی۔ ایک کاش ماں باپ نیک ہوتے، دیندار ہوتے، حضور کی سنت
سنت سے محبت کرنے والے ہوتے، مسواک لانے والے ہوتے، یہ بچہ بڑا ہو کے مسواک کی سنت پہ عمل کرتا اور اللہ اس سے خوش بھی ہوتے، اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب فرماتے۔ اللہ کریں کہ ماں باپ مرنے کے بعد کا بھی سوچیں اپنی اولاد کا۔ مسواک کرنا سنت ہے، برش نہ کریں، 2 ٹائم کرو، فجر میں بھی کرو، رات میں بھی کرو، منع نہیں ہے، لیکن مسواک کرو۔ مسواک کرنا سنت ہے۔ وضو کے وقت بطور خاص مسواک کا اہتمام۔ آپ کی آخری عملی سنت جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، وہ آخری عملی سنت مسواک ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ مسواک کا اہتمام کریں گے۔ ہفتے میں 1 دن ہمارا مسواک آنا چاہیے۔ مستورات کا، مرد کا، بچوں کا، سب کے مسواک ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، جس سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، دنیا آخرت بہتر بنتی ہے، ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر۔ ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو ایمان دیا۔ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، لوئر، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، ٹیکنالوجی کے ماہرین، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے والے، دنیا ان کو عقل مند کہتی ہے، یہ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہے، ارے ان سے مشورہ تو لو، ان کی باتیں تو سنو، کیا بات کرتے ہیں، صرف اپوائنٹمنٹ کے 1500 روپے۔ لیکن اللہ کی شان ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے نبی سے دنیا کی سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا نقصان، اس کے پیدا کرنے والا رب کا وہ سمجھ میں نہیں آتا، آسمان اور زمین سمجھ میں آ رہا ہے، بنانے والا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بائک آٹومیٹک نہیں چلتی، کار آٹومیٹک نہیں چلتی، ٹرین آٹومیٹک نہیں چلتی، فلائٹ آٹومیٹک نہیں چلتا، تو اتنی بڑی دنیا آٹومیٹک کیسے چل سکتی ہے؟ آسمان کو دودھ کو دیکھ کے ملائی کا، اور ملائی کو دیکھ کے گھی کا پتہ چلتا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کر بنانے والے کا پتہ چلتا ہے۔ جستجو یار میں کوئی رہبر نہیں، جستجو یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں، میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ اپنے اللہ کو پہچاننا، ان کو کچھ پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، رمضان کا پتہ نہیں، مکہ مکرمہ کا پتہ نہیں، مدینہ منورہ کا پتہ نہیں، اللہ کے نبی کا پتہ نہیں، صحابہ کا پتہ نہیں، بڑی بڑی اسلامی کتابوں کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، اور پتہ بھی ہو تو جھٹلاتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمیں دنیا کا زیادہ پتہ نہیں، لیکن ہمیں اللہ کا پتہ ہے کہ اللہ ہے۔ آخرت یقینی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی غیر کے گھر میں پیدا کر دیتے نا تو پتہ نہیں آج ہم بھی دین سے بہت دور ہوتے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں پانی پی کے شکر ادا کرنے والے ہیں الحمدللہ، کھانا کھا کے شکر ادا کرنے والے ہیں، سو کے اٹھ کے شکر ادا کرنے والے ہیں، واش روم سے نکل کر شکر ادا کرنے والے ہیں۔ 11 بجے لائٹ چلی جائیں، بجلی 1 بجے آئیں اور پنکھا شروع ہو تو پورا گھر شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ۔ اچھا ہے، بہت اچھا، شکر ادا کرنا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اور ایمان کی نعمت کو یاد کر کے شکر ادا نہیں کرتے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو ایمان کی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا ہے، خطرہ ہے اس کو موت کے وقت کلمہ نہ ملے۔ اللہ کرے کہ ہم ایمان کو نعمت تو سمجھے، پانی کو نعمت سمجھا، پھل فروٹ کو نعمت سمجھا، ڈرائی فروٹ کو نعمت سمجھا، لیکن ایمان اب کیا کریں؟ فرض نماز کا سلام پھرنے کے بعد 3 مرتبہ ایمان کو یاد کر کے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ نعمت جمتی ہے۔ ایمان کی نعمت پہ شکر ادا کریں گے، ایمان بنے گا، ایمان بڑھے گا، ایمان بچے گا، ایمان پکے گا اور ایسا بڑھے گا کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ اس لیے ایمان کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ویسے تو اللہ کی بہت نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب میرے یہاں مہمان ہوئے، میں نے ان کو کھانے کے بعد کہا آرام کر لو، کہا حضرت میں لیٹ کے نہیں سو سکتا، تکیہ دے دو، ٹیک لگا کے سوؤں گا۔ کیا وجہ ہے؟ لیٹ کے سو جاؤ۔ کہ حضرت انسان کے سینے میں ایک وال ہوتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے تو وال کھلتا ہے، کھانا اندر چلا جاتا ہے پھر وال بند ہو جاتا ہے، تو منہ سے کھانا جاتا ہے تو وال کھلتا ہے، اور پیٹ کا کھانا اوپر نہیں آ سکتا، وہ وال بند ہو جاتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو پیٹ کی گندگی، پیٹ کی چیزیں منہ کے راستے سے باہر آتی ہی نہیں، اس کی وجہ سے انسان آرام سے سو سکتا ہے۔ حضرت میرا وہ وال ڈھیلا ہو گیا ہے، میں سوتا ہوں نا تو پیٹ کی گندگی، پیٹ کی رطوبت اور یہ بدبودار چیزیں سب میرے منہ کے راستے سے باہر آ جاتی۔ حضرت کئی سال ہو گئے میں ابھی تک لیٹ کر کے سویا نہیں ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمارے وال کو صحیح سالم رکھا ہے۔ تو کتنی ایسی اللہ کی نعمتیں
ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں اللہ ان کو اتنا نوازیں گے کہ وہ تھک جائیں گے. اس لیے نیت کرو کہ ایمان کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. نمبر 4، صدقہ اور خیرات کرنا. صدقہ اور خیرات کرنا. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. بری موت سے بچاتا ہے یعنی کون سی موت آتی ہے؟ اچھی موت. اور اچھی موت کس کو کہتے ہیں؟ کلیمے والی موت. تو صدقہ اور خیرات کریں گے. بیوی کو کچھ چاہیے شوہر سے، شوہر بہت غصے میں ہے، اب بیوی مانگ رہی ہے تو دے نہیں رہا ہے. بیوی کو چاہیے کیا کریں؟ کچھ ایسی تدبیر اختیار کرے کہ شوہر خوش ہو جائے، پھر شوہر دے گا. اب ہم نے گناہ بہت کیا، اللہ ناراض ہو سکتے کبھی. اب کیسے اللہ سے مانگے؟ مانگنا تو ہے ہی. فرمایا کہ صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہم جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ہم کو دے دے گا. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. ہو سکے تو روزانہ 10 روپیے 10 روپیز صدقہ نکالنا چاہیے. 5 روپیے اپنی فیملی کی طرف سے صدقہ اور 5 روپیے پیارے نبی کی پوری امت کی طرف سے صدقہ. 10 روپے میں سب کو سمیٹ لینے گا. 5 روپے اپنی فیملی کی طرف سے صدقہ. اب فیملی کے اوپر سے بھی وبائیں نکلے گی، بلائیں نکلے گی، اثرات ختم ہوں گے، سکون ملے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. اور 5 روپے پیاری امت کی طرف سے صدقہ تو پیاری امت پر سے بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، تو امت کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے گی، امت کی کشتی کنارے لگ جائے گی. اور ہو سکے تو 1000 پر 10 روپے اللہ کے لیے نکالنے چاہیے. 1000 پر 10 روپے للہ. اللہ کے یہاں مندی نہیں، تیزی تیزی ہے. انشاءاللہ ہم اللہ کو پارٹنر بنائیں گے نا، ہمارے یہاں بھی مندی نہیں ہوگی، تیزی تیزی ہوگی، بہاریں آ جائے گی. مثال کے طور پہ ایک عورت کو 10,000 روپے خرچی ملتی ہے تو وہ 100 روپے للہ اللہ کے لیے نکال دے. مدرسے میں دے دے، مسجد میں دے دے، للہ رقم ہے. کسی جماعت کو کھانا کھلا دے، وہ بھی کھلا سکتے للہ رقم سے. 5,000 مل رہے ہیں تو 50 روپے نکال دے اللہ کے لیے. کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر دینے میں بخل نہیں کرنا. شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی ملا ہی نہیں کہ اللہ کے نام پہ دے کے غریب ہو گیا. تو جب صدقہ اور خیرات کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت بہتر بنائے گا، چونکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. دنیا بہتر، آخرت بہتر. اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، یعنی موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. نمبر 5، نیک عورتوں کی صحبت. نیک عورتیں، مستورات ہماری دینی مائیں بہنیں ان عورتوں کے ساتھ دوستی رکھیں جو نیک ہیں، نمازی ہے، پردہ کرنے والی ہے، دیندار ہے، نامحرموں سے بچنے والی ہے، گناہوں سے بچنے والی ہے، شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، آخرت کی فکر ہے. ان عورتوں کے ساتھ نہیں جو ویسٹرن کلچر میں ہیں، جو انسٹا کے چکروں میں ہیں، جو نامحرموں کے چکروں میں ہیں، جو اللہ کو ناراض کر رہی ہے، جو سیریل دیکھ رہی ہے. ایسی عورتوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا. اپنا فرینڈ سرکل بہتر ہو، مستورات کا مستورات کے ساتھ، مرد حضرات کا مرد حضرات کے ساتھ. یوں فرمایا نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. عطر کی دکان پر جاؤ گے، لینا ہو یا نہیں لینا خوشبو تو ضرور آئے گی. بدبو کی جگہ پر جاؤ گے تو بدبو ضرور آئے گی. اے سی میں بیٹھو گے تو ٹھنڈک تو لگے گی، گرمی میں چلو گے تو گرمی تو لگے گی. اگر صحبت اچھی ہوگی نیک عورتوں کے ساتھ تو ان عورتوں کی صحبت تمہیں بھی نیک بنا دے گی. اور اگر عورتیں گناہ کرنے والی ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہوگی، نامحرموں کے چکروں میں ہوگی، تو وہ عورت خود بھی اللہ کی نظر سے گرے گی اور آپ کو بھی اللہ کی نظر سے گرا دے گی. اس لیے فرمایا نیک عورتوں کی صحبت. موبائل چارج کرتے ہیں نا، روزانہ ایمان کو چارج کریں. کیسے چارج کریں؟ دوپہر میں آپ کھانا بناتی ہو، رات میں کھانا بناتی ہو، پونا گھنٹہ لگتا ہے. دوپہر میں کھانا بنا رہی ہے، کھانا بنانا شروع کیا، گھر میں 2-3 عورتیں ہیں، مستورات ہیں، آپس میں بات نہ کریں. مثال کے طور پہ قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اسپیکر میں شروع کر دیں.
ایک طرف کھانا بن رہا ہے، دوسری طرف ایمان بن رہا ہے، پونا گھنٹہ کہاں جائے گا، کس طرح کھانا بنے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور وہ پونا گھنٹے میں آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ دینی مذاکرے ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں۔ موبائل کو چارج کرو تو موبائل چارج ہوگا ہی، اور دین کے مذاکرے کرو گے، دینی مذاکرے سنو گے تو ایمان کا لیول بڑھے گا ہی، اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا ہی۔ ایک طرف کھانا بنے گا، دوسری طرف ایمان بنے گا۔ رات کو کھانا بنا رہی ہے، آپس میں بات چیت نہیں کر رہی ہے، غیبت نہیں کر رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہی ہے۔ ایک طرف کھانا بن رہا ہے، دوسری طرف ایمان بن رہا ہے۔ کھانا بنا، پکا، تیار ہو گیا، شاندار کھانا بنا، اور ادھر مولانا طارق جمیل صاحب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے فاقے بیان کر رہے ہیں، ادھر دوسری طرف آنکھیں آنسو بہا گئی۔ اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، رونے کی توفیق ہوگی، دینی جذبہ پیدا ہوگا، پھر بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت کا ایک شوق پیدا ہوگا، آپ کے گھروں میں دینی ماحول قائم ہوگا، آپ اللہ سے مانگنے والی لینے والی بنے گی۔ اور رات میں فضائل اعمال کی تعلیم، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے 10 منٹ فضائل اعمال کی تعلیم اور 6 صفات کا مذاکرہ، تو انشاءاللہ اس طرح کرنے سے ایک دینی ماحول تیار ہوگا، تو نیک عورتوں کی صحبت ملے گی تو نیک بنے گی، اور نیک لوگوں کو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں 5 باتیں ہوئی، نیت کرو عمل کریں گے۔ نمبر 1 نیچے دیکھ کے چلنا، نظر کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2 مسواک کرنا۔ نمبر 3 ایمان کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 4 صدقہ اور خیرات دینا، اور نمبر 5 اپنی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں آخری ایک بات بتا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا، کھانے میں نمک نہیں، کھانے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، زندگی گزارنے کا مزہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ بات آپ کو بتانے کے لیے آج جمع کیا گیا۔ بہت آسان ہے، 4 کام کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ ذرا دھیان سے سننا، نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 تسبیح، نمبر 4 تہجد۔ اب ذرا سننا، نمبر 1 نماز کوالٹی والی پڑھنی ہے، لمبی پڑھنی ہے، اللہ کے دھیان والی پڑھنی ہے۔ وضو بھی اچھا کرنا ہے، چہرہ دھو رہے ہیں، وضو کرتے ہیں نا تو گناہ دھلتے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں تو میں نے چہرے سے جو گناہ کیے تھے، آنکھ سے، کان سے، وہ سب نکل رہے ہیں۔ ہاتھ دھو رہے ہیں، میں نے ہاتھ سے جو گناہ کیے تھے وہ نکل رہے ہیں۔ سر کا مسح کر رہے ہیں، میں نے جو سر سے غلط سوچا تھا نا وہ گناہ نکل رہے ہیں۔ پیر دھو رہے ہیں تو جو میں نے پیر سے غلط گناہ کیے تھے نا وہ نکل رہے ہیں۔ اب اس کا وضو ہو گیا دھیان والا، وضو دھیان والا، نماز دھیان والی۔ اب نماز کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، میں میرے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ اکبر، قیام میں ہے اور سجدے کی جگہ پر دیکھ رہی ہے، آج زمین کے اوپر ہوں، ان قریب زمین کے نیچے ہوں گی۔ رکوع میں جائیں، پیر کے انگوٹھے کی طرف دیکھیں، روح نکلنا سب سے پہلے پیر کے انگوٹھے سے ختم ہوگی، اس کو یاد، روح نکلنا سب سے پہلے پیر کے انگوٹھے سے شروع ہوگی، اس کو یاد رکھیں۔ رکوع میں دھیان لگے گا، سجدے میں جائیں، ناک کی سمت دیکھیں، انتقال کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ بدن کی ابھری ہوئی ہڈی ناک ختم ہوتی ہے، سجدے میں دھیان لگے گا۔ قاعدے میں بیٹھے تو گود کی طرف دیکھیں، جس طرح یہ خالی گود ہے اس طرح خالی ہاتھ مجھے دنیا سے جانا ہے، انشاءاللہ قاعدے میں دھیان لگے گا۔ نماز بنے گی زندگی بنے گی، نماز سورے گی زندگی سورے گی، نماز بگڑے گی زندگی بگڑ جائے گی۔ لمبی نماز پڑھے، رکوع میں 3 مرتبہ کی جگہ 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں 3 مرتبہ کی جگہ 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور ساری نماز سنت وغیرہ ختم ہو جائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، کچھ اللہ سے مانگ لیں، اپنی ساری پریشانیاں، ساری باتیں اللہ سے کہیں۔ رات سونے سے پہلے شوہر کو نہ کہیں، فون کر کے اپنی امی کو نہ کہیں۔ بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے سامنے غیبت کرتی ہے، اس نے ایسا کیا، تمہاری امی نے ایسا کیا، فلانی نے ایسا کیا، اپنی امی کو بتاتی ہے، امی سسرال میں یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، غیبت شروع کرتی ہے۔ غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ عورت پریشان، اس کا شوہر پریشان، اس کی ماں پریشان، کیونکہ گناہ کرنے سے انسان اور پریشان ہو جاتا ہے، مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آپ کا شوہر پریشان ہے، آپ کی امی پریشان ہے، ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو یہ کیا آپ کے مسئلے حل کریں گے؟ نمازوں کے بعد اللہ کو کہہ دے، اللہ سب مسئلے حل کر دے گا۔ آپ کو کیا چاہیے، آپ اللہ کو کہہ دیں۔ تو نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن شریف کی تلاوت، روزانہ 2 پارے پڑھ لیں، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی علیہ نے خواب میں اللہ کو دیکھا، پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ فرمایا قرآن۔
سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ پڑھنے والے کتنا پڑھ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے، ابھی انتقال ہوا، 42 سال تک 42 سال تک 42 ایئرز تک روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ کیا ہم دوپہر نہیں پڑھ سکتے؟ مولانا کس طرح پڑھے؟ ایک وقت طے کر لو، دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، رات کے کھانے کا وقت ہے، نمازوں کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، اٹھنے کا وقت ہے، گھر کی صفائی کا وقت ہے۔ جس چیز کا وقت طے ہوتا ہے نا وہ سب کام ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کا وقت طے کر لو، قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کے ایک پارہ پڑھنا ہے اور شام کو رات کو سونے سے پہلے ایک پارہ پڑھنا ہے، 2 پارے ہو جائیں گے۔ ظہر کے بعد ایک پارہ پڑھنا ہے، عصر کے بعد ایک پارہ پڑھنا ہے، 2 پارے ہو جائیں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کے لیے وقت نکالو۔ جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں نا وہ روزانہ 2 قرآن پڑھنے تیار ہے، لیکن اب اللہ تیار نہیں ہے، موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ ہمارے پاس موقع ہے، سانس چل رہی ہے، 2 پارے قرآن شریف کی تلاوت اور 2 منٹ کی دعا۔ نمبر 3، تسبیح اپنے ہاتھ میں بھرا لو صبح سے رات تک، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضول بات نہیں، ضرورت جتنی بات، کام کی بات، کوئی بات کرے اس کو جواب دینا، اپنی طرف سے فضول بات شروع نہیں کرنا۔ میں تو بیزی ہوں، آخرت کی تیاری کر رہی ہوں۔ میرے ایک دوست ہے، بہت مالدار ہے، بہت بیزی رہتے ہیں بیچارے، اس کے باوجود صبح سے تسبیح ہاتھ میں بھراتے ہیں انگوٹھی والی، رات تک 4000 درود شریف پڑھ لیتے۔ کتنے پڑھ لیتے؟ سوچ کے نہیں ہوتے، وہ پڑھتے تو ہوتے ہیں۔ کہہ رہے تھے مولانا بہت مزہ آ رہی ہے، میرے سب کام ہو گئے۔ اللہ کے لیے آپ وقت نکالو گے تو آپ کے کام ہو ہی جائیں گے نا۔ تو اگر میں اور آپ ابھی انگوٹھی والی تسبیح بھرا لیں تو رات میں میرے اور آپ کے بھی 2-3 ہزار درود شریف ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ دل پہ لے لیتے۔ میں گزشتہ سفر میں آیا تھا 3 مہینے پہلے، تو 2-3 مجلسوں میں ایک شخص کو بات دل پہ لگ گئی کہ مجھے درود شریف پڑھنے چاہیے۔ تو ابھی جب میں آیا تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مولانا یہ 3 مہینے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے 5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ دل پہ لے لیا، عمل پر آ گیا۔ میں نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے؟ مولانا بہت اچھا لگ رہا ہے، اب تو کبھی 5000 بھی ہو جا رہے، 10,000 بھی ہو جا رہے۔ اور میں نے دیکھا تو اتفاق سے وہ پڑھ ہی رہا تھا۔ تو جو جس چیز کا مزہ چکھ لیتا ہے نا پھر اس کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں، زندگی عمل سے بنتی ہے، سوچنے سے نہیں۔ سوچنے سے چائے بنتی ہے، کھانا بنتا ہے، سوچ کے کام ہوتے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم لوگ بھی صبح سے تسبیح ہاتھ میں بھرا لیں رات تک صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 منٹ کی دعا کر لیں، اللہ ہمارے بھی سب مسئلے حل کر دے گا۔ تو نمبر 1 نماز، نمبر 2 2 پارے قرآن شریف کی تلاوت، نمبر 3 صبح سے رات تک درود شریف۔ آخری عمل صرف 10-15 منٹ کا، لیکن بہت اونچا عمل، بہت قیمتی عمل، زبردست عمل، پورے گھر میں انقلاب لانے والا عمل، جس عمل کی برکت سے صحت ملتی ہے، جس عمل کی برکت سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں، جس عمل کی برکت سے ہمارے چہرے پہ نورانیت آتی ہے۔ بہت سی عورتیں شوقین ہوتی ہے کہ ہمارے چہرے پہ رونق آئے۔ آپ تہجد پڑھنا شروع کرو، خدا آپ کے چہرے پہ رونق دے دے گا، ایک لائٹنگ دے دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پہ، ایک بہار آ جائے گی۔ چوتھا عمل کون سا ہے؟ تہجد کی نماز۔ صرف 10-15 منٹ اللہ کو دے دو رات کو۔ کتنے منٹ؟ 10۔ 4 بجے کا الارم رکھا، وضو کیا، 2-4 رکعت پڑھی، 5 منٹ دعا کر کے سو گئے۔ 4 بجے اٹھے اور اپنی طلب بتائی اللہ کو۔ اللہ آپ کے عاشق لوگ اٹھتے ہیں نا، میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں، رات کے آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پر آتے، اعلان کرواتے ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے۔ آپ کو کیا کوئی تکلیف ہے؟ اثرات ہیں، بلا ہے، مصیبت ہے، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا، بڑا مکان چاہیے، حج عمرے میں جانا ہے، یا اللہ کی ولیہ بننا ہے، رابعہ بصریہ جیسی بننا ہے، کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ آپ کا کیا کام ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ خود پہلے آسمان پہ آ گئے، اللہ کے سارے عاشق لوگ اٹھ گئے، ان کے سب کام ہو جاتے ہیں، اور ہم میٹھی نیند سوئے رہتے، صبح اٹھ کے روتے رہتے۔ کون کہتا ہے آپ کو 2-4 گھنٹے اٹھ جاؤ؟ 15 منٹ اٹھ جاؤ، اپنی طلب تو بتاؤ اللہ کو کہ اللہ مجھے بھی طلب ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ فرمایا میری ساری کے ساری پارسائیاں دھری کے دھری رہ گئی، رات کو اٹھ کے جو 2-4 رکعت پڑھتا تھا نا اس کی وجہ سے بخش دیا گیا۔
رات کو اٹھ کے 2-4 رکعت، جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو اس وقت اٹھ کے خدا کے سامنے پیشانی جھکانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ والے تہجد کا اہتمام کرتے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بہت اہم بات بتاؤں، یہ 4 عمل ہے نا، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو یہ چاروں عمل کے بعد دعا میں اس چیز کا تذکرہ کر دے، اللہ اس کی تکلیف دور کر دیتے۔ یا تو 3 دن میں ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یا 41 دن میں حل ہو جاتا ہے، 120 دن میں تو انشاءاللہ حل ہو ہی جاتا ہے۔ ابھی ایک مستورات آئی، مولانا بہت تکلیف ہے۔ کیا ہوا؟ بچہ ہے نا، وہ نوکری پہ نہیں جاتا ہے، 1 سال سے گھر میں بیٹھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پاگل ہو جائے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، کہتے تو نہیں سمجھتا ہے۔ میں کہا ایک عمل بتاؤں، کرو گے؟ ہاں کروں گی۔ تو ان کو بہت سی باتیں بتا دی، الحمدللہ عمل کیا، کہنے لگی تیسرے دن ہی وہ نوکری پہ چلا گیا۔ دکان جو چلتی تھی اس سے 20 گنا زیادہ چلنے لگی۔ اور مولانا ایک بات بتاؤں، آج تک اللہ کا گھر نہیں دیکھا تھا، دعا مانگتی تھی یہ رمضان میں 44 دن جا رہی ہوں، 44 ڈیز۔ تو عمل کریں گے تو سب کچھ ملے گا، عمل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ان کو ایک عمل بتایا تھا، آپ کو ایک طریقے سے ایک عمل بتا رہا ہوں۔ نمازوں کا اہتمام، 2 منٹ کی دعا، قرآن شریف کی تلاوت 2 منٹ کی دعا، صبح سے رات تک درود شریف 2 منٹ کی دعا، رات کو تہجد میں 10-15 منٹ اللہ کو دے دو، 2 منٹ کی دعا کرو، آپ کے سب مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور اس عمل کو موت تک نہ چھوڑنا، نیت کرو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ پیارے اللہ، ہم تمام کو اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا کانٹیکٹ، اپنا قرب اور درد دل عطا فرما، امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کڑن عطا فرما۔ اللہ جی، ہمیں بھی دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما، نور ظاہر، نور باطن عطا فرما، تقوی، زہد، پاک دامنی اور عفت نصیب فرما، ولایت کا اور نسبت کا نور عطا فرما، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما۔ پیارے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ، ساری مستورات میں ہم سب نے نیت کی ہے نظر کی حفاظت کریں گے، نظر کی حفاظت کرنے کی، مسواک کا اہتمام کرنے کی، ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی، صدقہ اور خیرات کرتے رہنے کی اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی۔ اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اللہ، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اس کو دل دماغ میں بٹھا لینے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، آپ سے سچی پکی محبت عطا فرما۔ اللہ، ماؤں بہنوں نے نیت کی ہے نماز کوالٹی والی پڑھے گی، 2 منٹ کی دعا کرے گی، قرآن شریف کی تلاوت 2 پارے کرے گی، اس کے بعد 2 منٹ کی دعا کرے گی، صبح سے رات تک درود شریف پڑھے گی، 2 منٹ کی دعا کرے گی، 2-4 رکعت تہجد کی پڑھے گی، 2 رکعت دعا کرے گی۔ اللہ، اس عمل پر موت تک جم جانے کی اور اس عمل کی برکت سے دنیا آخرت سنور جائے، اللہ ایسے فیصلے فرما۔ اللہ، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ مستورات دور دراز سے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو منانے کے لیے آئی ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کے آئی ہے، اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے آئی ہے۔ اللہ، آپ کی محبت میں آئی ہے۔ اللہ، آپ تو بڑے قدردان ہیں۔ اللہ، یہ مستورات نے اپنی طلب بتائی ہے، دل کو صاف کرنا چاہتی ہے، آپ کو اپنے دل میں بسانا چاہتی ہے، سچی پکی نیک عورت، عبادت گزار بننا چاہتی ہے، رابعہ بصریہ جیسی بننا چاہتی ہے۔ اللہ، ساری مستورات کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، اپنے گھروں میں رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کی توفیق عطا فرما، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی، شوہر کی خدمت کرنے کی، گھر میں نیک ماحول قائم کرنے کی، پردے کا اہتمام کرنے کی، اول وقت نمازیں پڑھنے کی ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ توفیق عطا فرما، امت کے خاطر رونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، بہت سے لوگ ہیں، بہت سی مستورات ہیں، وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ جانا چاہتی ہے، اللہ ہم تمام کو وہاں
وہاں کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ وہ بزرگ نے جو مستورات کو نصیحت کی تھی کہ تو 3 کام کر لے اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے گا، کیا فرمایا؟ نماز پڑھ لے، سچا پکا پردہ کر لے اور ٹی وی کو گھر سے نکال دے۔ اللہ پھر اس عورت کو بہت سکون مل گیا۔ رب کریم ہمیں بھی نمازیں کوالٹی والی پڑھنے کی، مستورات کو سچا پکا پردہ کرنے کی اور موبائل سے اور گھروں سے ٹی ویوں کو نکال دینے کی توفیق عطا فرما، اور سیریل سے ہماری اور ہماری مستورات کی جان چھوڑا۔ موبائل کے غلط استعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ایک نظر کرم فرما، آج مغرب کی نماز کے بعد بھی اللہ مجلس ہے، ساری ماؤں بہنوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہاں مجلس ہے؟ سلیمانی مسجد میں